بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی طریقہ ایک نہایت دردناک اور عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی شہادت نہیں بلکہ امت مسلم کے اتحاد، صبر اور آزمائش کا ایک عظیم باب تھا۔ ہم اس کا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، آپ نے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ سننا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جنہیں اسلام میں کے تیسرے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نہایت نرم دل، سکی، حیادار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا کیونکہ آپ کو دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی خلافت تقریباً 12 سال تک رہی اور اس دوران اسلام بہت تیزی سے پھیلا، لیکن آخری چند سالوں میں فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مختلف شہروں سے قافلوں کی روانگی۔ جب فتنوں پر لوگوں نے عوام کو بھڑکانا شروع کیا تو 3 بڑے علاقوں سے باغی گروہ تیار ہوئے: مصر، کوفہ، بصرہ۔ یہ لوگ بظاہر اصلاح کے نام پر نکلے، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں بغاوت کا ارادہ پیدا ہو چکا تھا۔ ان قافلوں میں عام لوگ بھی شامل تھے، کچھ منافقین اور فتنہ ساز افراد بھی، کچھ وہ لوگ جو صرف شکایت کے حل کے لیے آئے تھے۔ باغیوں نے مدینہ آ کر یہ موقف اختیار کیا کہ ہم حضرت عثمان سے شکایت پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم عدل چاہتے ہیں، ہم گورنروں کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ مطالبہ درست لگتے تھے، اس لیے ابتدا میں انہیں سنجیدگی سے لیا گیا۔ حضرت عثمان کا نرم اور حکیمانہ رویہ نے ہمیشہ کی طرح صبر اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ہر دفعہ سے الگ الگ ملاقات کی، ان کی شکایت غور سے سنی، دلائل کے ساتھ جواب دیا، جہاں ضرورت ہوئی اصلاح بھی کی۔ اس موقع پر مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جیسے کہ علی ابن ابی طالب، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام۔ انہوں نے بھی باغیوں کو سمجھایا کہ حضرت عثمان عادل خلیفہ ہیں، کے خلاف کوئی بغاوت نہ بنائی جائے، کہ صبر اور اتحاد ضروری ہے۔ ان نصیحتوں کا وقتی اثر ہوا۔ حضرت عثمان نے کئی اہم اقدامات کیے، بعض گورنروں کو تبدیل کیا، شکایت کا ازالہ کیا، انصاف کا یقین دلایا۔ نتیجہ یہ نکلا، باقی بظاہر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے مدینے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ہر گروہ اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ جب مصر کا قافلہ واپس جا رہا تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جو مصر کے گورنر کے نام لکھا گیا تھا۔ اس میں حکم تھا کہ ان باغیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ خط بظاہر حضرت عثمان کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ یہ خط دے کر باغیوں میں شدید غصہ پھیل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، ان کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔ وہ مزید مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا واپس مدینہ جانے کا۔ اب جب یہ لوگ دوبارہ مدینہ آئے تو ان کا انداز بدل چکا تھا۔ پہلے وہ شکایت لے کر آئے تھے، اب وہ غصہ اور بغاوت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے آ کر حضرت عثمان سے سوال کیا، کیا آپ نے یہ خط لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے قسم کھا کر فرمایا، یہ خط میرا نہیں، میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا اور نہ ہی ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ حقیقت سے بھی واضح ہوا کہ خط جعلی تھا، یہ ایک سازش تھی، اس کا مقصد فتنہ بھڑکانا تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق اس سازش میں فتنہ پرو عنصر شامل تھے، جن میں عبداللہ ابن صعب جیسے افراد کا ذکر آتا ہے۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، خلافت کو کمزور کرنا، ایک بڑے فتنے کو جنم دینا۔ حضرت عثمان کی وضاحت کے باوجود باغیوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا۔ مدینہ میں کشیدگی بڑھ گئی۔ اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ بات چیت سے مسئلہ ہونا مشکل ہو گیا، بغاوت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جس کے بعد باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مدینے میں خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، امت مسلم ایک بڑے امتحان میں داخل ہو گئی۔ جب باغی دوبارہ مدینہ آئے اور جعلی خط کے معاملے پر حضرت عثمان کی وضاحت قبول نہ کی تو انہوں نے کھل کر بغاوت کا راستہ اختیار کیا، ان کے گھر کو گھیر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کو شدید مشکلات میں ڈال دیا، پانی بند کر دیا، آپ کے گھر پانی کی سیلابی روک دی، یہاں تک کہ کنویں سے پانی لانا بھی مشکل بنا دیا۔ کھانے کی قلت، کھانے پینے کی اشیاء اندر آنے نہیں دی جاتی تھی، گھر کے افراد بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عثمان کو مسجد جانے سے روک دیا گیا، گھر سے باہر نکلنا ناممکن بنا دیا گیا۔ مدینہ کے جلیل القدر صحابہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھے۔
ان میں شامل تھے علی ابن ابی طالب، طلحہ ابن عبدالایام، زبیر ابن العوام۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی، باغیوں کو سمجھایا، معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، حضرت عثمان کی مدد کے لیے تیار ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم آپ کے دفاع کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، لیکن حضرت عثمان نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک بھی مسلمان کا خون بہے۔ یہ لفظ آپ کے صبر اور امت کی محبت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ کچھ نوجوان صاحب جیسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کے باہر پہرا دینے لگے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، لیکن حضرت عثمان نے انہیں بھی روک دیا کہ تم لوگ لڑائی میں نہ پڑو، میں اپنی جان قربان کروں گا مگر قرآن زیدی نہیں چاہتا۔ مظاہرے کے دوران حضرت عثمان مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز اور عبادت میں مشغول رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، نہ آپ نے کوئی شکایت کی نہ کوئی بد دعا دی۔ یہ صبر ایک عظیم مثال بن گیا۔ گھر کے اندر عورتیں اور بچے خوفزدہ تھے، کھانے پینے کی کمی تھی، ہر وقت حملے کا خطرہ، لیکن حضرت عثمان سب کو تسلی دیتے، صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ باغیوں کا حوصلہ بڑھتا گیا، ان کا رویہ سخت ہو گیا، انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب معاملہ انتہائی خطرناک ہو چکا تھا۔ معاشرے کے آخری دنوں میں حضرت عثمان بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن عبادت میں کوئی کمی نہ آئی۔ دل میں سکون تھا کہ اللہ کا فیصلہ قریب ہے۔ اس دوران آپ کو وہ خواب آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کل ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ یہ خواب دراصل شہادت کی خوشخبری تھی۔ آخرکار باغیوں نے گھر کی دیواریں پھلانگ لی، اندر داخل ہو گئے اور وہ المناک لمحہ قریب آیا۔ یہی مشاہدہ آگے چل کر حضرت عثمان کی شہادت پر منتج ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ گہرے اسباق ملتے ہیں کہ افواہیں ایک مضبوط نظام کو بھی ہلا کر رکھ سکتی ہیں۔ جب امت میں اطاعت ختم ہو جائے تو دشمن کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے اپنی جان دے دی مگر امت کو خونزادگی سے بچا لیا۔ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی عدل اور صبر نہ چھوڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مظاہرہ ہمیں رلا دیتا ہے مگر ساتھ ہی ہمیں سکھاتا ہے حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ شہادت سے ایک دن پہلے حضرت عثمان نے خواب دیکھا تھا اور عثمان کل ہمارے ساتھ افطار کریں گے۔ یہ خواب ان کی شہادت کا تھا اور یہ ان کو بشارت ملی تھی۔ 18 ذی الحج 35 ہجری کو باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس وقت آپ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب باغی اندر داخل ہوئے تو آپ نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس حالت میں ایک باغی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہادت کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، خون کے قطرے قرآن کی آیات پر گرے۔ یہ منظر اسلامی طریقے سب سے دردناک منظر میں سے ایک ہے۔ حضرت عثمان کی زوجہ لیلہ بنت الفراشفی نے آپ کو بچانے کی کوشش کی مگر ان کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔ گھر میں موجودہ دیگر افراد بھی شدید صدمے میں تھے، لیکن حضرت عثمان نے پہلے ہی سب کو صبر اور برداشت کی تلقین کی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حالات بہت خراب تھے۔ کئی لوگوں نے خوف کی وجہ سے جنازے میں شرکت نہ کی۔ رات کے وقت خاموشی سے تدفین کی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات کے مسائل پر اختلافات، مسلمان کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین، فتنوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں الفتنہ الکبری بڑا فتنہ کہلاتا ہے۔ بے مثال سخاوت، کنویں خرید کر وقف کرنا، قرآن کی خدمت، قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنا، حیا اور نرمی مظاہر، صبر و استقامت حضرت عثمان کی شخصیت کے روشن پہلو ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہمیں کئی اہم اسباق دیتی ہے۔ اختلافات کو فتنہ نہ بننے دیں، صبر اور برداشت اختیار کریں، قیادت میں عدل اور نرمی ضرور ہے، افواہوں پر یقین نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے جو دل کو رلا دیتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک عظیم خلیفہ جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد لاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائشوں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان کی سیرت سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا اور میری ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ اپنے رشتہ داروں میں جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ آپ سب سے مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، فل واچ کریں، آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے۔ مجھے اجازت ہے، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔